السلام علیکم شیخ محترم، الٹی کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور الٹی کرنے سے کہہ کرنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ رہبری فرمائیں۔ السلام السلام علیکم۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ مشتاق بھائی، آپ نے مقیم مفتی صاحب کی وائس بھیجی ہے اس بات کے تعلق سے کہ جب آ جائے، الٹی آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا پلس روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے جواب کیا کہ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور روزہ اس صورت میں ٹوٹ جائے گا کہ جب آپ نے جان بوجھ کر کے الٹی کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب مقیم مفتی صاحب نے اس سلسلے میں جامع ترمذی کی ایک روایت کا حوالہ دیا ہے، اور یہ روایت جامع ترمذی کے اندر ابواب الطہارہ میں 87 نمبر پر ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اسی موضوع سے متعلق ایک روایت جو ہے وہ سنن نبی داود میں کتاب الصیام کے اندر بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہاں پر روایت کا نمبر ہے 2380۔ اب کیا الٹی آنے سے روزہ کیا ہوا؟ الٹی آنے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا؟ میں نے جواب دیا کہ الٹی آنے سے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اب بھی جواب یہی ہے کہ آنا، الٹی آنا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ روزے کے متعلق آپ کو دو باتیں بتا دی تھیں کہ جان بوجھ کر الٹی کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خود بخود الٹی آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا یہ مسئلہ۔ اب مقیم مفتی صاحب نے آخر پر جو گفتگو فرمائی ہے نا، ان کی جو لینگویج ہے ہماری سرائکی زبان سے ذرا ملتی جلتی تھی، اس لیے ان کی وائس بھی مجھے پوری طرح سمجھ آ گئی۔ مقیم مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہم فقہ حنفی کو فالو کریں گے۔ تو جب ایک بندہ یہ طے کر لے کہ میں نے فقہ حنفی کو ہی فالو کرنا ہے، مشتاق بھائی، اس کے سامنے حدیث بیان کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ایک بندے نے پہلے طے کر لیا ہے۔ آپ ایک بندے کی مینوفیکچرنگ کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے فقہ حنفی فالو کرنی ہے، اور لوگوں کو بھی یہی کہنا ہے کہ لوگوں فقہ حنفی فالو کرنی ہے، تو اس بندے کے سامنے حدیث کا بیان کرنا کیا فائدہ دے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ یہاں حدیث فالو کرنا مقصد نہیں ہے، یہاں فقہ حنفی فالو کرنا مقصد ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ جواب کے اندر بتایا تھا کہ الحق والانصاف ان الترجیح فی هذه المسألة للشافعی ونحن مقلدون، آگے تھا ویجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہی بتایا تھا نا۔ اور فقہ حنفی نے یہ بتایا ہے کہ ہر وہ آیت اور ہر وہ حدیث جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگی ہم اس کی تعویل کریں گے اور اس کی توڑ پھوڑ کریں گے۔ آیت کو، حدیث کو امام کے مطابق بنائیں گے، خود کو اور اپنے امام کو حدیث کے مطابق نہیں بنائیں گے۔ یہ قصہ تو ہو گیا یہاں پر۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات جو یہ مقیم مفتی صاحب نے کہی، میرے بھائی صاحب مولانا صاحب نے فرمائی ہے کہ جی وہ الٹی نہ جوش کے ساتھ نکلے تو وضو ٹوٹے گا، اور جوش کے ساتھ نہ نکلے یا منہ بھر کر کے نہ نکلے جیسے دیگر دیوبندی بریلوی کہتے ہیں تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے بندو، یہ مقیم مفتی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور باقی دیوبندی بریلوی حضرات کا بھی یہ فرمانا ہے کہ اگر مشتاق کو الٹی منہ بھر کر آئے اور الٹی جوش کے ساتھ آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر الٹی جوش کے ساتھ نہیں آتی اور منہ بھر کر نہیں آتی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ اب میں حدیث آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں جو مقیم مفتی صاحب نے حوالہ دیا۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ اس حدیث میں منہ بھر کا ذکر ہے اس میں جوش کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء، نبی پاک علیہ السلام کو کیا آ گئی، فافطرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کر لیا، فتوضع، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ وضو بھی فرما لیا۔ اچھا جی، یہ جو ابو دردہ سے پیچھے روایت کرنے والے ہیں نا، یعنی ابو دردہ سے روایت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں معدان بن ابی طلحہ، معدان بن ابی طلحہ کہتے ہیں۔ یہ پوری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ یہ نہ کہے کوئی کہ مولانا صاحب نے حدیث پوری نہیں پڑھی۔ تو جناب ہمارے پاس ہے معدان بن ابی طلحہ، وہ کہتے ہیں کہ دمشق کی مسجد میں میری ملاقات حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے ہوئی، تو میں نے حضرت ثوبان کو ابو دردہ کی حدیث سنائی، تو جناب حضرت ثوبان نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی میں نے ہی ڈالا تھا، یعنی ابو دردہ نے جو بات کہی ہے وہ صحیح کہی ہے۔ یہ تو حدیث ہو گئی یہاں پر۔ اب مقیم مفتی صاحب اور میرے تمام دیوبندی بریلوی بھائی فرما رہے ہیں کہ اگر الٹی منہ بھر کر آئی ہے اور جوش کے ساتھ آئی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر منہ بھر کر نہیں تھی اور جوش کے ساتھ نہیں تھی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو میرے مٹھڑے پیارے بھائی مقیم مفتی صاحب بھی اور مشتاق بھائی بھی، یہاں مجھے مقیم مفتی صاحب اس عربی متن کا ترجمہ بتائیں جہاں جوش جس کا معنی کیا گیا اور جس کا معنی منہ بھر کر کے کیا گیا۔ ان ابی الدرداء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فافطر فتوضا فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق، ہیں جی، فذکرت ذلک لہ فقال صدق انا سببت لہ وضوءہ۔ اب یہاں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ منہ بھر کر آئی اور جناب جوش کے ساتھ آئی؟ تو اپنے مشتاق بھائی مقیم مفتی صاحب نے بھی بتا دیا کہ الٹی آنے سے روزہ نہیں، الٹی آنے سے آپ کا جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتا، الٹی آنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیوں کہ یہاں حدیث میں تو نہ جوش کا ذکر ہے نہ منہ بھر کا ذکر ہے، اور یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا۔ اگر حدیث میں ہوتا نا جیسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اونٹ کا گوشت کھائے فل یتوضا، اسے چاہیے کہ وضو کرے، تو یہاں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہاں تو پیارے نبی علیہ السلام کا عمل ابو دردہ نے بیان کیا اور ثوبان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو کیا آ گئی، آپ نے روزہ افطار کر دیا اور وضو فرما لیا۔ یہ تو نبی پاک کا عمل ہے، اور عمل جو ہے وہ استحباب کے لیے ہوتا ہے، تو یہ استحباباً ہے نہ کہ یہ حکماً ہے۔ تو اس لیے محمد اقبال نے جو بات کہی کہ آپ کو اگر الٹی آئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور میری تصدیق ان مقیم مولانا صاحب نے بھی کر دی کہ جی وہ جی منہ بھر کے نہ آئی اور جوش کے ساتھ نہ آئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو بات تو وہی آ گئی نا، کان آگے سے پکڑو یا کان پیچھے سے پکڑو۔ یہ استحباباً ہے، حکماً نہیں ہے۔ اور روزے کا مسئلہ بھی سن لیں، مجھے یاد ایسا آتا ہے کہ دیوبندی بریلویوں کے ہاں بھی ایسا ہوگا، میں اپنا بتا دیتا ہوں۔ اگر الٹی کرنے والا جان بوجھ کے الٹی کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر الٹی کرنے والا جان بوجھ کے الٹی نہیں کرتا، آ گئی ہے الٹی کہ آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری بات بھی نوٹ کر لیں، الٹی آئی اور طبیعت خراب ہے، طبیعت کی خرابی سے روزہ توڑ دیا تو آپ پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، صرف بعد میں روزے کی قضائی دے لیں گے۔ تو مسئلہ راجع یہی ہے کہ الٹی سے وضو نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ بندہ استحباباً وہ مستحب جانتے ہوئے وضو کر لے، تاکہ اب دوبارہ جو ہے وہ پورا وضو بھی ہو جائے گا، منہ بھی صاف ہو جائے گا، طبیعت بھی فریش ہو جائے گی۔ السلام علیکم شیخ محترم، میں یہ جواب اور سال و سال کے آپ کے جواب کے لیے ایک ہی الفاظ کہہ سکتا ہوں، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا یہ سوال و جواب کا سلسلہ میرے ساتھ والا 10-12 سال سے چل رہا ہے،
نئے زمانے کو یعنی پچھلے زمانے کو میں یاد کروں کہ آپ کے جوابوں کو میں ڈالتا تھا تو مجھے گروپوں میں سے ریموو کر دیا جاتا تھا، بڑا بولا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ ان لوگوں کی وائسیں نہ ڈالیں۔ خیر، آپ کو سننے سے ہم دین اسلام کی بہت ساری سچی حقیقتوں سے واقف ہوئے۔ باقی ہم تو ہمارے علاقے کے جو مفتی کرام بتایا کرتے تھے بس اسی کو مانا کرتے تھے، مگر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو آپ کا بھی بقولہ ہے وہ آپ کے جوابوں سے، آپ کے گروپ سے، خاص طور پہ آپ کے حوالوں سے بہت بہت ہم کو فائدہ ہوا، بلکہ آپ کی وجہ سے میری ایک پہچان بنی کہ مشتاق کے ساتھ زیادہ بھیڑنے میں مزہ نہیں ہے۔ ابھی یہ ان کو حافظ اقبال صاحب کو سوال پوچھے گا، ان کا جواب معتبر حوالے کے ساتھ آئے گا، ہماری بولتی بند ہو جائے گی۔ تو ماشاءاللہ ہم کو بہت فائدہ ہوا۔ ہم سے مراد میرے شہر میں، میرا شہر سورت شہر ہے جو کراچی کے سامنے ہے، بیچ میں بڑا دریا ہے، تو اور صوبے کا نام ہے گجرات۔ تو یہ صوبہ ایسے ہی دیش کی آزادی پہلے سے بڑے بڑے مدرسوں سے پہچانا جاتا ہے، اور یہاں بڑے بڑے چوٹی کے مفتی کرام دیوبند مسلک کے ہیں۔ بریلوی مسلک کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، مگر ان کے اندر کوئی اتنے بڑے بڑے مفتی کرام نہیں ہیں، اور عوام ان کو بدعت اور شرک میں مانتے ہیں، اور دیوبند والوں کو تھوڑے اچھے دیندار مانتے ہیں۔ مگر جب سے آپ کے ساتھ سلسلہ ہوا، اہل حدیث سے ہم وابستہ ہوئے، آپ کے ذریعے ہی میں اہل حدیث کو پہچانتا ہوا، جس کی وجہ سے ہمارے دین کے اعمال میں بہت فرق پڑ گیا۔ الحمدللہ ہمارا یوں سمجھو کہ نیا جنم ہوا دین اسلام میں، اور بہت ساری بری عادتیں، بلکہ بری عادت تو نہیں کہہ سکتے، خلاف سنت اور خلاف شریعت کی عادتیں آپ کی جواب نے ہماری تبدیلی کی ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جنت میں جانے کے آسان طریقے اور صحیح طریقے، معتبر طریقے آپ کے ذریعے ہم کو پتہ چلا۔ واقعی اہل حدیث سے ہم بہت بغض رکھتے تھے، اور آپ کے جوابوں سے، آپ کے تعلقات سے آج ہم اہل حدیث سے محبت کرتے ہوئے اور اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اور بہت ہی امپریس ہوئے، اور میرے ساتھ جو بھی تعلق میں رہے، جس جس گروپ میں جوابوں کا سلسلہ جاری رہا، ایسا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا مجمع اب کھڑا ہو گیا کہ جو آپ کے جوابوں کو بڑے عزت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ مانتے ہو گئے، اور بہت سارے مفتی کرام بھی آپ کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ کے حوالوں کو تسلیم کرتے ہوئے۔ تو دین اسلام میں ہمارے علاقے میں آپ کے جواب سے بہت بڑا فائدہ ہوا، اور دنیا میں بھی ہوتا ہوگا، آپ کے ملک میں بھی ہوتا ہوگا۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ جواب والا ہی ایک عمل آپ کا ایسا ہے کہ آپ نے جنت الفردوس آپ کے لیے مقرر کر دی، دوسرے اعمال تو آپ کے درجات کو بلند کرنے میں لگ گئے۔ تو واقعی آپ کی خدمت تعریف قابل ہے اور بڑی بہترین ہے۔ بے باک کا آپ کے جواب اور آپ کے کچھ جواب کے انداز بڑے اچھے لگتے ہیں، تو میں تو آپ سے بہت خوش ہوں، اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ جیسے کے ساتھ میری ملاقات ہوئی جوابوں کی طور سے۔ اللہ ہمیں کبھی ساتھ ساتھ ملا دیں، کبھی ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھلا دیں۔ آپ سے ملنے کی بھی تھوڑی تمنا ہے، مگر حالات ایسے ہیں، خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ تو میں آپ کا بہت جزائے خیر کرتا ہوں، اور میری اردو تو اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں کچھ الفاظ سے آپ کو یہ بتا سکوں، پر ہم آپ سے بہت ہی امپریس ہے اور بہت ہی عزت کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا سایہ ہم پہ مرتے دم تک رکھیں، اور آپ جیسے آپ کی نسل میں سے آپ کے دوست برادروں کو بھی کھڑے کرے،
تاکہ آپ پورے دین اسلام کی جی بہت وعلیکم بہت السلام ورحمۃ خدمت اللہ کر سکیں۔ مشتاق بھائی، اللہ تعالیٰ السلام آپ کی علیکم۔ ان نیک تمناؤں پر، نیک امیدوں پر اور نیک دعاؤں پر اور محبت برے جذبات پر اللہ تعالیٰ مجھے پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جتنی باتیں بھی آپ نے کہی ہیں، یہ منہ میرا ہے، یہ زبان میری ہے، اور یہ جتنا کچھ آپ کو اچھا نظر آیا یہ اللہ ذوالجلال کے کلام کی شیرنی ہے اور برکت ہے، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت پاک ہے نا، یہ اس کی برکت ہے۔ حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی برکت ہے، واللہ میں کچھ نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ کو دو چار احادیث سنا دیتا ہوں۔ میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ جتنا بھی آپ کو اچھا نظر آیا یہ فقط اللہ ذوالجلال کا کلام اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، یہ قرآن اور حدیث کے مسلک کی برکت ہے، یہ مسلک کتاب و سنت کی برکت ہے۔ اللہ کا قرآن سراپا برکت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا وجود، آپ کی سنت حدیث سراپا برکت ہے۔ اور اہل الحدیث علماء کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں تو خیر طالب علم ہوں واللہ، تو اہل الحدیث علماء کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہم سے کوئی بھی بات پوچھے، سوال کرے اور کوشچن کرے، ہم ہر سوال پر یا تو اللہ کا قرآن پڑھیں یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث سے لوگوں کی رہنمائی کریں۔ تو اللہ کا قرآن کتنا بابرکت ہے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران ان کے گھوڑے نے جو ہے وہ بدکنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ نماز اپنی جاری رکھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو قرآن پاک کی برکت بتا رہا ہوں۔ اہل الحدیث علماء چونکہ ہر سوال کے جواب میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اس کلام کی برکت تو ہونی ہے، اور قرآن پاک نے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا ہی کرنا ہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ کلام اللہ کا ہے، منہ میرا ہے، زبان میری ہے، ہونٹ میرے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، اور وہ نماز پڑھتے رہے، نماز میں قرآن پاک پڑھتے رہے، یہاں تک کہ نماز پڑھنے والے کو یہ اندیشہ ہوا کہیں میرا یہ بدکتا ہوا گھوڑا میرے قریب پڑے ہوئے بچے کو کچل نہ دے۔ تو جب آسمان پر اوپر نگاہ گئی تو دیکھا کہ جو بادل ہیں، جو ابر ہے، وہ اس صحابی کے گھر کے اوپر آ چکا ہے۔ صبح جب نبی پاک علیہ السلام کو اس بندے نے اپنا یہ قصہ سنایا تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا تو قرآن پڑھ رہا تھا قیام اللیل میں یا نماز میں، اور قرآن پاک کو سننے کے لیے فرشتے بادلوں میں اتر آئے۔ اگر تو اسی طرح قرآن پڑھتا رہتا تو اہل مدینہ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ اللہ کا کلام، اللہ کتنا عظیم ہے، اس کا کلام قرآن پاک کتنا عظیم ہوگا۔ تو جو بات آپ کے دل میں گھر کی ہے نا، وہ اللہ کے قرآن نے کی ہے، اللہ کے کلام نے کی ہے۔ ہاں، زبان اقبال کی ہے، ہونٹ اقبال کے ہیں۔ اب آتے ہیں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کے اندر لمبی حدیثیں ہیں، میں شارٹ کروں گا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ میدان احد میں شہید ہو گئے، اور اس شہید ہونے والے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری بیٹیاں بھی تھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ پر لوگوں کا بہت سارا قرضہ بھی تھا، اور قرضہ بھی تقریباً کن کا تھا؟ یہود لوگوں کا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیر، حضرت عبداللہ میدان احد میں شہید ہو گئے، چھوٹی چھوٹی بچیاں بہت ساری رہ گئیں، اور قرضہ بھی اس مجاہد کے سر پر بہت زیادہ ہے۔ تو جو ان کے بیٹے تھے حضرت جابر، جنہیں ہم جانتے ہیں جابر بن عبداللہ کے نام سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ اس کے پاس آئے کہ آپ کے باپ نے ہمارا قرضہ دینا ہے، فوراً قرضہ نکالو۔
جناب جابر نے مہلت چاہی لیکن لوگوں نے مہلت نہیں دی، یہاں تک کہ نبی رحمت علیہ السلام نے سفارش کی کہ ایسا ہے جابر کے باغ میں جتنی کھجور ہے نا وہ لے لو اور باقی قرضہ معاف کر دو۔ تو ان میں سے کچھ نے یا کسی ایک نے کہا یا سب نے کہا کہ نہیں جی ہم اپنا ٹکا ٹکا وصول کریں گے، معافی نشتا، کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں نے پڑھایا طالبات کی کلاس کو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی رحمت علیہ السلام نے پتہ کیا کیا، جابر کے باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر نہ کوئی آیت پڑھی، نہ کوئی دم پڑھا، نہ درود پڑھا، نہ وظیفہ پڑھا۔ میرے اور آپ کے قائد اور امام الانبیاء، امام آدم جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جابر کے باغ میں گھومنا شروع کر دیا، کبھی اس گلی میں تو کبھی اس گلی میں، یعنی باغ کے اندر مختلف راستوں میں نبی پاک علیہ السلام جابر کے باغ میں گھومتے رہے، تھوڑی دیر چہل قدمی کی اور پھر آگے، اور جابر سے کہا جتنی کھجور ہے اتار لاؤ۔ اللہ اکبر۔ جابر اپنے درختوں پر موجود پھل اور کھجور اتار لایا۔ آپ یوں سمجھ لیں، میں اندازتاً بتا رہا ہوں، جابر جو کھجور اکٹھی کر کے لایا وہ 2 من تھا اور قرضہ لے دینا تھا لوگوں کا 10 من۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جس کا جتنا قرضہ ہے نا دیتے چلا جاؤ۔ سارے قرض داروں کو قرضہ ادا ہو گیا، اور وہ 2 من کھجور، یہ مثال کے لیے میں لفظ 2 من یوز کر رہا ہوں، وہ 2 من کھجور جوں کی تو پڑی ہوئی تھی۔ جابر کے والد عبداللہ کا قرضہ بھی ادا ہو گیا، کھجور بھی اسی طرح رہی، اور لوگ اپنا قرضہ وصول کر کے چلے گئے۔ صحابی کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک اور کہنے لگے کہ یہ مجھے پہلے ہی اندیشہ ہو گیا تھا، مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا نبی پاک علیہ السلام کا نا یہ چہل قدمی کرنا، یہ گھومنا برکت سے خالی نہیں ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی تھوک برکت، آپ کا پسینہ برکت، آپ کا وجود برکت، آپ کے پیر برکت، آپ کا منہ برکت، اللہ اکبر اللہ اکبر، سراپا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت۔ تو جب محمد اقبال ابن رب نواز، ابن حق نواز، وہ لوگوں کے سوالات کے جواب میں اللہ کا قرآن پڑھے گا، محمد رسول اللہ کا فرمان پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بات ہاں جی خوش نصیب بندے کے دل میں گھر تو ضرور کرے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری سعادت مندی ہے کہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، اور اللہ قسم میں قرآن سے جس سوال کا جواب لینے کے لیے گیا، قرآن سے جس کویسچن کا آنسر لینے کے لیے گیا، مجھے اللہ کے قرآن نے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا۔ میں نبی رحمت علیہ السلام کے دروازے پر جب میں نے کنڈا کھڑکایا، اللہ اکبر، اور وہ نبی کا دروازہ بخاری ہو یا مسلم ہو، ابو داود ہو یا ترمذی ہو یا ابن ماجہ ہو یا نسائی ہو یا مستدرک ہو یا مصنف ابن ابی شیبہ ہو یا مسند امام احمد ہو، میں نے جب محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکایا، کنڈی کھٹکائی، مجھے رسول اللہ نے اپنی حدیث کے ذریعے کو ہر کویسچن کا آنسر دیا۔ تو یہ جو آپ کو خوشی ہو رہی ہے، یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی تمیز عطا فرما دی ہے، اللہ نے آپ کے سامنے سچ اور جھوٹ کو نکھار دیا ہے، یہ فقط اللہ کے قرآن کی برکت ہے، محمد رسول اللہ کی یہ سراپا برکت ہے، آج بھی 2025 کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کے لیے سعادت مندی، ہمارے لیے بھی سعادت مندی کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں قرآن کا طالب علم بنایا، اللہ ذوالجلال نے ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث کا طالب علم جو ہے وہ بنایا۔ باقی رہ گئے آپ کے علاقے میں علماء دیوبند۔ بات یہ ہے، میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ تالاب کی ایک مچھلی سے پوری مچھلی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے سورج گھڑ کے اندر مفتی عارف صاحب جیسے علماء دیوبند موجود ہیں، تو جیسے وہ الحمدللہ سنجیدہ طبیعت اور صاف گو آدمی ہیں، یا صحیح بات کرنے والے ہیں اور زیادہ لے تو لال سے کام نہیں لینے والے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی علماء دیوبند بھی وہاں اسی طرح ہوں گے. لیکن اگر بات اور گفتگو کے درمیان، بات اور گفتگو کے دوران اگر کسی بھی عالم کے لیے چاہے وہ دیوبند کا عالم ہے یا مسلک بریلوی کا عالم ہے، گفتگو کرتے ہوئے کہیں کوئی الفاظ مسٹیک ہو جاتی ہے، بندے سے جو ہے وہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو سورج گھاٹ کے کسی بھی عالم دین کے تعلق سے یا دنیا بھر میں کسی بھی مسلک کے عالم دین کے تعلق سے اگر میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا جو پارلیمانی آداب کے خلاف تھا تو میں اس پر سوری کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں. میری تو رب کریم سے دعا ہے اور میں کہتا رہتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تمہیں تمہارا مسلک مبارک ہو. لیکن لوگوں، جب عقیدے کی بات آئے، جب عمل کی بات آئے، ایک طرف 1.5 لاکھ پیغمبروں کی جماعت ہو اور ایک طرف اکیلے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ ہوں، اگر آپ کو سب کی طرف پیٹ کرنی پڑے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرنٹ کرنا پڑے تو ایمان کا تقاضا ہے ساری دنیا کو پیٹ کر لو، سالک مسلک اپنے گھروں میں رکھ لو. لیکن جب بات اللہ کے کلام کی آئے اور بات محمد رسول اللہ کے فرمان کی آئے تو پھر اللہ کی بات پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات پر لبیک کہو. یہی اللہ کے قرآن کا مطالبہ بھی ہے، یہی اللہ کے قرآن کا ہر مسلمان سے تقاضا بھی ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما.